ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، کبریائی بڑھائی اللہ رب العالمین کے لیے، حکم الحاکمین کے لیے، اور درود و سلام پیارے پیغمبر ساقی کوثر شافی محشر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہادی، رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ عزیز بھائیو، پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر جس عنوان پر ہم نے گفتگو کی تھی وہ حیا کی اہمیت کے بارے میں تھا، کہ اسلام کے اندر حیا جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اور یہ جو فحاشی ہے یہ ایک مذہبی تصادم ہے۔ آج انشاءاللہ ہم جس چیز پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ اسلام فحاشی کی جو روک تھام ہے وہ کس طریقے کے ساتھ کرتا ہے، اسلام فحاشی کی روک تھام کیسے کرتا ہے، اسلام نے کون سے اصول وضع کیے ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی کون سی آیات اتاری ہیں، نازل فرمائی ہیں، کہ جن کو سننے اور سمجھنے کے بعد انسان اس قابل ہوتا ہے کہ وہ برائی سے اور فحاشی سے بچ سکے۔ اور اس کے ساتھ انشاءاللہ العزیز چند ایک متفرقات ہیں جس پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجھے اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ جو اس کے دو لحیئی یعنی دو جبڑوں کے درمیان اور دو ٹانگوں کے درمیان چیز ہے، یعنی زبان اور انسان کی شرمگاہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ان دو چیزوں کی ضمانت دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ہمارے اندر نا ایک بات ہے، ہم کہتے ہیں کہ، اور یہ بات حقیقت بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے دین کا کام لیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، انسان کے اندر بھی کوئی خوبی ہونی چاہیے، جس انسان کے اندر کوئی خوبی ہے اللہ تعالیٰ اس سے دین کا کام لینا پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں۔ ہم اگر مثال دیں نا، فلاں نے بڑا کام کیا ہے یا فلاں بندے نے جو ہے نا وہ یہ نیکی کا کام کیا ہے، تو لوگ کہتے ہیں تو یہ تو اللہ کی مرضی، اللہ جس سے چاہے لے لے۔ اللہ تعالیٰ کس سے کام لیتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے وضع کردہ اصول کا، قانون کا خیال کرتا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری لکھی ہے جس کے اندر 7000 تک جو ہے نا وہ روایات ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جو مکمل صحیح بخاری ہے اس کی ہر ایک حدیث جو ہے، سب سے پہلے میں غسل کرتا تھا، پھر 2 رکعت نماز پڑھتا تھا، پھر اس کے بعد میں جا کر ایک حدیث لکھتا تھا۔ پوری صحیح بخاری ایسے لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کام کیسے لیتے ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا تھا، فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب پر یقین ہے، امید ہے اللہ کی ذات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے میری زبان کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے آج تک کسی کی غیبت کی نہیں ہے، میں نے آج تک کسی کی کمر کے پیچھے اس کے بارے میں کوئی بری بات کی نہیں، اللہ مجھ سے اس زبان کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ کام لیا جو صحابہ کرام کے بعد، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بعد امت میں سے آج تک کسی محدث نے وہ کام نہیں کیا۔ وہ کتاب لکھی کہ اس کتاب کے اوپر پوری دنیا کے جو مسلمانوں کے فرقے بنے ہوئے ہیں، کسی بھی فرقے کا کوئی شخص اس کتاب پر اعتراض نہیں کر سکتا، اس کی حدیث کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ صحیح بخاری کے اندر فلاں روایت جو ہے یہ ضعیف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کام کیسے لیا؟ یہ زبان کی حفاظت ضروری تھی۔ اگر ان چیزوں کی حفاظت کی جائے، اور یہی چیزیں ہیں جو فحاشی کی روک تھام میں، جو فحاشی کی روک تھام کے لیے یہی چیزیں نبی علیہ السلام نے ان دونوں کو اکٹھا جو ہے نا وہ بیان فرمایا جو اس زبان کی مجھے ضمانت دے، وما بین رجلیہ، اور جو اس کی ٹانگوں کے درمیان ہے، جو اس کی ضمانت دیتا ہے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔
ایک بہت بڑے محدث تھے، ان سے ایک پڑھنے والا طالب علم جو ہے وہ ایک بستی کے اندر نکلا ہوا ہے، شاید یہ واقعہ آپ نے پہلے بھی کئی دفعہ سنا ہو۔ وہ نوجوان طالب علم جو ہے وہ ایک بستی کے اندر نکلا ہوا ہے، اس کو کسی خاتون نے دیکھا تو اس نے اس کو اپنے گھر کی طرف بلایا اور اس نے یہ بات کہی کہ ہمارے گھر کے اندر جو ہے نا وہ سانپ ہے، اس کو تم مار دو۔ وہ نوجوان جو ہے نا وہ جب گھر کے اندر داخل ہوا تو اس نے برائی کی دعوت دی، اس نے کہا زنا کی دعوت دی، اس نے کہا مجھ سے یہ کام تم کو کرنا پڑے گا۔ نوجوان اس نے آگے سے کہا کہ نہیں، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو میں جو ہے نا میں شور مچا دوں گی، لوگوں کو پتہ چلے گا یہ اس گھر میں لینے کے لیے کیا ہے۔ اس نے کہا مجھے آپ تھوڑا سا وقت دو، مجھے واش روم جانا ہے۔ واش روم میں وہ جاتا ہے، اپنے جسم کے اوپر جو ہے نا وہ گندگی مل کر باہر نکلتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اس نے دھکا دے کر اس کو گھر سے باہر نکال دیا۔ اب یہ کپڑوں سمیت نہا کر کلاس کے اندر آیا ہوا ہے اور جسم اس کا کانپ رہا ہے، سخت اس کو بخار ہو گیا ہے۔ جو محدث تھے، جو شیخ الحدیث تھے، انہوں نے پوچھا تجھے کیا ہوا ہے؟ تو ان کو صرف اس نوجوان نے بات بتائی کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تھوڑا سا وقت گزرا ہے، وہیں پہ بیٹھا بیٹھا حدیث پڑھتا ہے، بخار کی وجہ سے وہیں اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ یہ نوجوان تھا، کہتے ہیں جب اس کا جنازہ اٹھا تو خوشبو آ رہی تھی۔ وجہ کیا ہے؟ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ نبی علیہ السلام فرمایا ضمانت دے تو صحیح، جو اس کی زبان ہے یا اس کی ضمانت دے، اور جو اس کی شرمگاہ اس کی ضمانت دے، اللہ اس کو جنت کی ضمانت دے گا، اللہ اس کو جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جب انسان اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کائنن ما کانا، وہ قربانی کسی بھی جگہ پر ہو، لا قوت لہ لا باب لہ، ایسی جگہ پر جا کر بندہ قربانی دے کہ جس جگہ وہ غار کے اندر ہے، جس کا کوئی روشن دان نہیں ہے، جہاں پر کوئی سوراخ نہیں، یعنی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کسی پر اس کی اطلاع ہی نہیں ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے یہ قربانی کس کے لیے دے رہا ہے۔ کائن ما کان، یہ دنیا سے جائے اللہ اس کا عمل لوگوں کے سامنے آشکار کر دے گا، اللہ لوگوں کے سامنے اس کی نیکی کو لے کر آئیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر اخلاص کو پیدا کرے اور اپنی جو ہے نا وہ اصلاح کرے، اپنے جسم کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی ضمانت دی ہے اگر انسان اپنے جسم کی حفاظت کرے گا۔ سورہ مومنون قرآن مجید میں 18ویں سپارے کا آغاز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی ہے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن جو ہیں، مومنین کامیاب ہو گئے۔ ان کی صفات کیا ہیں؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نمازوں کے اندر آپ کو خشوع نظر آئے گا، خضوع نظر آئے گا، اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اور ان کا جسم جو ہے وہ بھی اللہ کے سامنے اس انداز سے جھکا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک صفت آخر میں کیا بیان فرمائی؟ فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنے جسم کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہ لوگ وارث ہیں کس چیز کے؟ یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے مالک ہوں گے۔ یہ ہیں وہ لوگ جو جن کو اللہ جنت الفردوس کا وارث بنائے گا، مالک بنائے گا۔ وہ لوگ کون ہیں؟ جو اپنی جو ہے نا وہ اپنے جسم کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کا مالک ان کو بنائے گا۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ جب اللہ سے سوال کرتے ہو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے، سب سے بڑی جنت ہے۔ اور اپنے جسم کی حفاظت کرنے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں کہ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ اپنی حفاظت کرنے والے جنت الفردوس میں داخل ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی نکالنے والا نہیں ہوگا۔ تو دوسری یہ چیز ہے۔ اور تیسری کہ انسان اگر فحاشی سے بچنا چاہتا ہے، سب سے جو بڑی چیز ہے انسان اپنے دل کو پاک کرے۔ دل کے اندر دو چیزیں آتی ہیں، خیالات آتے ہیں اور خواہشات آتی ہیں۔ خواہشات، خیال اور خواہش میں کیا فرق ہے؟ خیال آتا ہے چلا جاتا ہے، خواہش وہ ہے جو انسان کے دل کے اندر جنم لیتی رہتی ہے، جو انسان پلاننگ کرتا رہتا ہے، خیال آیا چلا گیا، آیا چلا گیا، ہزاروں خیال روزانہ آتے ہیں۔ خواہش کیا ہوتی ہے؟ انسان اس کو پالتا رہتا ہے، اس کے بارے میں پلاننگ کرتا رہتا ہے، خواہش پلتی رہتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلَحَ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا خبردار، اس جسم کے اندر ایک مضغہ ہے، ایک ٹکڑا ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اِذَا صَلَحَ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ جسم کا لوتھڑا ٹھیک ہے تو تم پورے کا پورا جسم ٹھیک ہے۔ وَإِذَا فَسَدَ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ ٹکڑا ٹھیک نہیں ہے تو پورے کا پورا جسم جو ہے وہ خراب ہے۔ کیا معنی ہے اس بات کا؟
یعنی اگر وہ ٹکڑا ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک ہے۔ اور آخر میں نبی علیہ السلام نے فرمایا الا وہی القلب، خبردار وہ دل ہے، اگر دل ٹھیک ہے پورے کا پورا جسم ٹھیک ہے۔ کیا مطلب؟ کہ پورے کا پورا جسم انسان کا اللہ کی اطاعت کے اندر ہے، اگر وہ دل ٹھیک نہیں ہے تو اس کا پورے کا پورا جسم اللہ کی اطاعت کے اندر نہیں ہے۔ چاہے وہ نمازیں پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ روزے رکھتا ہوا نظر آ رہا ہے، مگر در حقیقت وہ اللہ کی اطاعت میں نہیں لگا ہوا، کہیں نہ کہیں پہ خرابی ضرور پیدا ہوگی۔ تو یہ دل ہے، اس کا محاسبہ کرنا، اس کی حفاظت کرنا، بری خواہشات کو یہاں سے نکالنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ عادیات کے اندر فرمایا افلا یعلم اذا بوصر ما فی القبور، انسان جانتا نہیں ہے کہ جو کچھ قبروں میں ہے اس کو اٹھا لیا جائے گا۔ اور دوسری بات کیا فرمائی؟ وحصل ما فی الصدور، اس کے سینے کے اندر جو خواہشات چھپی ہوئی تھی اللہ ان کو ظاہر کر دے گا۔ وحصل ما فی الصدور، اس کے سینے کے اندر کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں اٹھائی ہیں، فرمایا سورج کی قسم، چاند کی قسم، اشراق کے وقت کی قسم، اس چیز کی قسم، فرمایا قد افلح من زکاہا، وہ بندہ کامیاب ہے، حقیقت میں کامیاب ہے، کامران ہے، فلاح پا گیا وہ انسان۔ کون؟ من زکاہا، جس نے اپنے اس گوشت کے لوتھڑے کو، اس دل کو پاک کر لیا۔ فحاشی کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ ہی یہی چیز ہے کہ اپنے اس لوتھڑے کو، اپنے اس ٹکڑے کو، اپنے اس دل کو پاک کر لیا جائے۔ یہی وجہ تھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہائی میں بیٹھ کر رو رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں جب تنہائی میں آتا ہوں اللہ کی نعمتوں کو دیکھتا ہوں، اپنے گناہوں کے اوپر غور و فکر کرتا ہوں، بے اختیار آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ یہ تنہائی میں اس دل کی اصلاح ہوتی ہے، اس دل کی اصلاح ہوتی ہے۔ اس دل کے اندر کیا ہے؟ خواہشات کتنی ہے، اللہ کی بندگی کتنی ہے، عبادت کتنی ہے، اللہ کی طرف رغبت کتنی ہے، ہمدردی کتنی ہے، خیرخواہی کتنی ہے، اس دل سے اصلاح ہوتی ہے۔ سب سے پہلی یہ چیز ہے، فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اور میرے محترم بھائیوں، چوتھی چیز جو انسان کو فحاشی سے، برے کاموں سے روکتی ہے، انسان کی مجلس ہے۔ اگر مجلس اچھی نہیں ہے انسان فحاشی کی طرف جائے گا۔ بالخصوص آج کل کا نوجوان طبقہ جو ہے فحاشی کی طرف ان کی جانے کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان کے دوست احباب کے اندر زنا جو ہے یہ کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان خود مائل ہوتا ہے، اس کا دل خود کرتا ہے جس طرح اس کے دوست کرتے ہیں، اس طرح انسان کا خود دل کرتا ہے کہ وہ اسی طرح کے کام کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان، آدمی اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے، فلینظر، اس کو چاہیے اچھی طرح دیکھے، من یخالل، کس کے ساتھ وہ اپنا رشتہ ناتا قائم کر رہا ہے، کس کو وہ اپنا دوست بنا رہا ہے، کس سے وہ اپنا ریلیشن، اپنا تعلق قائم کس سے کر رہے ہیں، اس کا دوست کس طرح کا ہے، اس کی سوچ کس طرح کی ہے۔ دوست وہ ہوتا ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے، صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا یا رسول اللہ اچھا ساتھی کون ہے، اچھا دوست کون ہے؟ فرمایا وہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، وہ ہے کہ جس کی گفتگو جو ہے وہ تمہارے علم کے اندر اضافے کا باعث بنے، وہ ہے کہ جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ فرمایا یہ 3 نشانیاں اچھے دوست کی ہیں، ایمان والے ساتھی کی ہیں، اس طرح کا دوست بنانا چاہیے۔ اگر اس طرح کا دوست نہیں ہے تو نتیجہ کیا ہے کہ انسان فحاشی کی طرف جا سکتا ہے۔ تو فحاشی کی روک تھام کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ اپنا دوست جو ہے وہ کس کو بنا رہا ہے۔ 5ویں نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا لا ينظر الرجل الى عورت الرجل ولا المرأة الى عورت المرأة ولا الرجل يفضي الى الرجل في ثوب واحد۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی مرد جو ہے وہ کسی مرد کی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھے، کوئی عورت جو ہے وہ کسی عورت کی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھے۔ فرمایا وَلَا الرَّجُلُ يُفْضِي، اور نہ ہی کوئی آدمی کسی آدمی کے ساتھ ایک بستر کے اندر لیٹے، اور نہ ہی وَلَا الْمَرْأَةُ تُفْضِي إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، اور نہ ہی کوئی عورت کسی دوسری عورت کے ساتھ ایک بستر کے اندر لیٹے۔ یہ فحاشی کے راستے ہیں جن کو قانون بنا کر اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے بند کر دی ہے ان راستوں کو۔ فرمایا کوئی آدمی جو ہے، کوئی بندہ دوسرے بندے کے ساتھ ایک بستر میں نہ لیٹے، کوئی بندہ دوسرے انسان کے جو جسم کے خاص اعضاء ہیں ان کو نہ دیکھے، کوئی عورت جو ہے وہ کسی عورت کے ساتھ ایک بستر میں نہ لیٹے،
کوئی عورت جو ہے یہاں پر مطلق طور پر بیان کیا گیا ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ جو ہے نا وہ بہن بہن کی خیر ہے، یہاں پر کوئی بات نہیں ہے، بھائی بھائی لیٹ سکتے ہیں، یہاں پر کوئی بات نہیں ہے۔ اسلام نے مطلق طور پر ایک قانون بنایا ہے، اس قانون کی تخصیص نہیں کی ہے کہ بھائی بھائی کے ساتھ سو سکتے ہیں، بہن بہن کے ساتھ سو سکتی ہے، نہیں، مطلق طور پر کلی طور پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ کسی بندے کے ساتھ اس طرح نہ لیٹے ایک بستر کے اندر، کوئی عورت دوسری عورت کی شرمگاہ کو نہ دیکھے۔ اس کے بارے میں ایک اور حدیث ہے، آج کل ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کس پسپائی کی طرف چلا گیا، افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، اور اس سے بڑھ کر افسوس ان لوگوں کے لیے ہے جو دیوس بنے ہوئے، جن کی خواتین جو ہے وہ بیوٹی پارلر کے اندر جاتی ہیں اور جا کر وہاں پر اپنا پورا جسم عیاں کر دیتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس شام سے کچھ خواتین آئی تھی، مسند احمد کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ انہوں نے آ کر کہا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے، ان عورتوں کے بارے میں جو حمام کے اندر داخل ہوتی ہیں اور وہاں پر عورتیں ان کے جسم کو دیکھ رہی ہوتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کیا عورتیں بھی ایسے کرتی ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو عورت کسی عورت کے سامنے بے لباس ہوتی ہے، اللہ اور اس کے درمیان جو پردہ ہوتا ہے وہ عورت اس پردے کو پھاڑ دیتی ہے۔ اللہ اور اس عورت کے درمیان جو پردہ ہوتا ہے، یعنی جو حیا ہوتی ہے، جو چیز ہوتی ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ جس نے فجر کی نماز چھوڑ دی اللہ کا ذمہ اس سے اٹھ جاتا ہے، ایسے یہ بات کہی گئی ہے کہ جو عورت کسی دوسری عورت کے سامنے اپنے جسم کو عیاں کرتی ہے، چاہے وہ خوبصورتی کے لیے کرے، چاہے وہ اپنا کوئی اس طرح کا جو ہے نا جیسے ایک فیشن سمجھ کر آج کل اس چیز کو جو ہے نا وہ عام کیا جاتا ہے، خواتین جاتی ہیں، تو کہا جو عورت کسی عورت کے سامنے جا کر اپنا لباس اس طرح اتار دے گی، اللہ اور اس عورت کے درمیان جو پردہ ہے اللہ تعالیٰ اس پردے کو ختم کر دیتے ہیں، وہ جو حیا ہے وہ حیا اٹھ جاتی ہے۔ تو اسلام نے تو یہاں تک کہہ دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ مروا اولادکم بالصلاۃ اذا هم 7 سنین وَضْرِبُوهُمْ اِذَا هُمْ 10 سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَ الْمَضَاجِعِ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی شاندار، کتنی پیاری نصیحت کی ہے، کیسا جو ہے نا وہ پیارا ارشاد فرمایا بچہ تمہارا 7 سال کا ہے اس کو نماز کا حکم دو، فرمایا 10 سال کا ہے نماز نہیں پڑھتا مار کر پڑھاؤ، اور اس کے ساتھ دوسری بات حکمن ارشاد فرمائی وَفَرِّقُوا بَيْنَ الْمَضَاجِعِ، تمہاری اولاد، تمہارا بیٹا بیٹی 10 سال کے ہو گئے، وَفَرِّقُوا بَيْنَ الْمَضَاجِعِ، ان کے بستر الگ کر دو، وَفَرِّقُوا بَيْنَ الْمَضَاجِعِ، ان کے بستر الگ کر دو۔ اسی ایک حدیث کا یہ حصہ ہے جو سنن نبی داؤد کے اندر ہے، فرمایا بیٹی بیٹا جو بھی ہے 7 سال کے نماز کا حکم دو، 10 سال کے نہیں پڑھتا پٹائی کرو، وَفَرِّقُوا بَيْنَ الْمَضَاجِعِ، ان کے بستر الگ کر دو۔ یہ اسلام طریقہ بتاتا ہے کہ بچے کی تربیت یہ کرو، پہلے اس کو عبادت کی دعوت دو، عبادت کی دعوت دو گے تو وہ فحاشی کی طرف نہیں جائے گا، کیونکہ فحاشی کو عبادت کے ساتھ جوڑا ہے، نماز کو اس چیز کے ساتھ بیان کی ہے، وَفَرِّقُوا بَيْنَ الْمَضَاجِعِ، اولاد 10 سال کی ہے ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے، نوجوان لڑکیاں لڑکے آ رہے ہوتے ہیں، ہمیں اپارٹمنٹس چاہیے جی، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہمیں پڑھائی کے لیے، اسٹڈی کے لیے، یہ کیسی تعلیم ہے، یہ کیسی پڑھائی ہے جہاں لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہو کر پڑھ رہے ہیں، گپے مار رہے ہیں، ایک ہی فلیٹ کے اندر سارے جو ہے نا وہ رل مل کر گپے ہانکتے ہوئے سو رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، یہ کیسی تعلیم ہے، یہ کیسا معاشرہ ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک جگہ ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ قرآن مجید کی اس آیت کے اندر کئی ایک اسباق موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ احزاب کے اندر وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ عورتوں کے لیے پیغام اللہ تعالیٰ نے کیا دیا، فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ اپنے گھر میں ٹھہری رہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، بلا مقصد بغیر ضرورت کے جو عورت گھر سے باہر نکلتی ہے وہ معاشرہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا، اس گھر سے کبھی حیا کی آواز نہیں آ سکتی، ان نظروں کے اندر کبھی حیا پیدا نہیں ہو سکتا، ان بچوں کے اندر جب وہ اپنی بلوغت کو پہنچتے ہیں، پھر اپنی جوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں، کبھی بھی حیا نہیں آئے گا ان کے اندر، جنہوں نے اپنی ماں کو یا اپنی بہن کو دیکھا ہوا ہے اس طرح کے کام کرتے ہوئے۔ فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ اللہ تعالیٰ نے اصول بنائے ہیں، قانون بنائے ہیں کہ اگر جو ہے نا فحاشی کی روک تھام چاہیے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، عورت کو چاہیے وہ اپنے گھر کے اندر ٹھہرے، اللہ نے اس کا مقام یہ بنایا ہے، اللہ نے اس کو عزت یہ دی ہوئی ہے، اللہ نے مرتبہ یہ دیا ہوا ہے، اللہ کے
قانون کے آگے اپنی سوچ کو، اپنی عقل کو، اپنی رائے کو ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ اللہ نے جو قانون بنایا، اللہ وما انا بظلام للعبید، اللہ کا قانون کبھی بھی ظلم کے اوپر مبنی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ عورت کا مقام کیا ہے، اس کی چار دیواری ہے، اس کا گھر ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، فرمایا جاہلیت کی جو پہلی زیب و زینت تھی اس طرح کی زیب و زینت عورت اختیار نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلی جو جاہلیت کی زیب و زینت تھی اس طرح کی زیب و زینت جو ہے وہ عورت اختیار نہ کرے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر وہ اپنے گھر میں نہیں ٹھہرے گی، باہر اس طرح فضول نکلتی رہے گی تو کس سے تصادم ہوگا؟ یعنی جاہلیت سے تشبیہ دی ہے۔ اگر عورت گھر میں نہیں ٹھہرے گی بلا مقصد بغیر ضرورت کے، آج تو نمک چاہیے، آلو چاہیے، سبزی چاہیے، عورت فوراً گاڑی نکالتی ہے، باہر پہنچ جاتی ہے۔ کپڑا چاہیے، فوراً باہر دکان پر پہنچ جاتی ہے، جا کر گپے مارے گی، 500 کم کر دیں، 1000 کم کر دیں۔ یہ ایک مسلمان کی شایان شان نہیں ہے۔ اللہ نے اتنا نوازا ہو یا نہ نوازا ہو، عورت کو یہ جو ہے نا وہ زیب نہیں دیتا کہ وہ غیر محرموں کے ساتھ جا کر ان کے سامنے جو ہے نا وہ سودے بازی کرتی رہے، اس طرح کی باتیں کرتی رہے اور ہنستی رہے اور آگے سے اس طرح جو ہے نا وہ گپے مارتی رہے، اور پھر انہی چیزوں سے آگے قباحتیں پیدا ہوتی ہیں، یہیں سے خرابیاں جو ہے نا وہ جنم لیتی ہیں۔ فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، آگے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بات فرمائی ہے۔ فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، عورت کو چاہیے وہ اپنے گھر میں رہے، جاہلیت کی طرح زیب و زینت ظاہر نہ کرے، اور دوسری بات وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جو عورت بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نکلتی ہے وہ کبھی بھی اللہ کی عبادت کی پابند نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اس چیز کا تذکرہ کر کے بعد میں نماز کا تذکرہ کیا ہے، اور ہر آیت کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، ایک سورت کا دوسری سورت کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے۔ یہاں پر تو آیت بھی مختلف نہیں ہے، ایک ہی آیت کے اندر یہ ساری چیز بیان کی جا رہی ہے۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اگر عورت اللہ کی بندگی چاہتی ہے، اگر وہ نماز کی پابند بننا چاہتی ہے تو پہلے اپنے گھر میں ٹھہرنا سیکھے۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرے۔ عورت کیسے زکوٰۃ ادا کر سکتی ہے؟ اگر اس کے پاس مال ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اور ویسے بھی زکوٰۃ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ زکوٰۃ کے معنی ہے پاک صاف ہونا، دل کا نرم ہونا، خیر خواہی آنا۔ عورت کے دل میں خیر خواہی، نرمی کب آئے گی؟ جب وہ اپنے گھر میں ٹھہرے گی۔ حیا کب آئے گی؟ جب وہ اپنے گھر میں ٹھہرے گی۔ نبی علیہ السلام نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تورات پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ کا مبارک چہرہ جو ہے نا وہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا، سرخ ہو گیا غصے سے، مبارک چہرہ نبی علیہ السلام کا۔ کیوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات پڑھ رہے تھے۔ تورات تو ایک آسمانی کتاب تھی، مگر فحاشی کو تشبیہ کس چیز کے ساتھ دی ہے؟ جاہلیت کے ساتھ۔ تورات اسلام کے مقابلے میں نہیں آ سکتی تو جاہلیت اسلام کے مقابلے میں کیسے آ سکتی ہے؟ تورات کو وہ مقام حاصل نہیں ہے کہ اسلام کے ہوتے ہوئے تورات پڑھی جائے، تو جو اسلام سے پہلے جاہلیت گزری ہے اس کا اور اسلام کا کمپیریزن کیا بنتا ہے؟ جب حیا نہیں ہوگی تب انسان جو ہے وہ دائرہ اسلام سے آہستہ آہستہ ایسے نکلتا ہے۔ فرمایا وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ عورت جو ہے کیسے اطاعت کرے گی؟ سب سے پہلے فرمایا اپنے گھر میں ٹھہری رہے۔ آگے آخر کے اندر جو بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم کو رجس سے، گندگی سے جو ہے نا وہ پاک کر دیں۔ یہ بہت بڑا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اصول بیان کیا ہے کہ جو گھر پاکیزگی اختیار کرنا چاہتے ہیں، پاک صاف رہنا چاہتے ہیں، ان کے لیے حکم ہے کہ اپنی خواتین کو جو ہے نا وہ تعلیم دیا کریں اپنے گھر کے اندر ٹھہرنے کی۔ میرے محترم بھائیوں، ابھی یہ موضوع کافی طویل ہے، مگر اسی کے پیش نظر ایک دو متفرقات میں سے ایک دو بات کرنی ہے۔ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، جب فحاشی کی روک تھام نہیں نہ ہوتی تو نتیجہ تن کیا ہوتا ہے؟ ایسی اولاد جو ہے جن کی تربیت اس نہج پر ہوتی ہے، ایسی نافرمان اولاد جو ہے نا وہ جنم لیتی ہے، اور اللہ معاف کریں کہ ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے کہ ایک شخص جو ہے نا وہ کھڑے ہو کر بیان دے رہا ہے کہ جو قادیانی ہے، جو کہ ہمارے پاکستان کے قانون کے مطابق جو غیر مسلم ہے، جن کو اذان کہنے کی اجازت نہیں ہے، جو اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، جو اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے، جو اپنے آپ کو مسلمان، یہ پاکستان کا آئین کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں کہہ سکتے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایسی اولادیں جنم لیتی ہیں جو ان کی تبلیغ کی ترویج کی لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ یہ بھی تبلیغ کر سکتے ہیں،
اور یہ جو ہے نا، یہ دیکھیں فحاشی اور ریانی بے حیائی جو ہے غیرت کو ختم کر کے اسلام پہ ڈاکے کیسے ڈالتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ کا علم جو ہے اس کے مقابلے میں تمہارا علم نہیں آ سکتا. جب حیا کی حدوں کو انسان کراس کرتا ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا، اس کے سامنے صرف اس کی شرمگاہ ہوتی ہے، اس کے سامنے اس کا صرف پیٹ ہوتا ہے، اس کی خواہشات ہوتی ہیں. آج کل جتنے حکمران ہیں ان کمینوں کے سامنے سوائے اپنے پیٹ اور شرمگاہ کے اور کوئی چیز نظر نہیں. ٹھمکے لگانے والے، لگوانے والے، عورتوں کو نچوانے والے، ڈانس پارٹیاں کروانے والے، کیا یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کریں گے؟ کیا یہ دین کا تحفظ کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے دو لوگوں نے، مسلمہ کذاب نے، اسود عنسی نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اللہ کی قسم صحابہ کرام نے ان کو قتل کر دیا، مسلمہ کذاب کو قتل کر دیا، اسود عنسی کو قتل کر دیا. آج وہی لوگ جو ہیں جو جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کا ساتھ دینے والے ہیں، آج ہمارے حکمران ڈاکو بنے بیٹھے ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کے ہم نوا بن رہے ہیں. کس لیے؟ اغیار کو خوش کرنے کے لیے، کفار کو خوش کرنے کے لیے. واللہ کس قدر افسوس ہوتا ہے. دیکھیں کس طرح کی باتیں ہیں کہ مسلمان ہیں، فلسطین کے اندر ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی ہے، مگر ان ظالموں کے منہ سے ایک بات نکلنے کے لیے تیار نہیں. ایک بات جو ان کے حق میں یہ کہہ دیں، اتنی جرت ہی نہیں ہے ان کے اندر، اتنی ہمت ہی نہیں ہے ان کے اندر. جب حیا کھو دیتا ہے انسان تو اس کے اندر غیرت مر جاتی ہے. کیسے؟ ایک فلسطینی نے، آپ نے شاید کہ دیکھا ہو، ایک فلسطینی لڑکے نے ایک تصویر بنائی ہے. تصویر کس چیز کی بنائی ہے؟ غزہ تو ویسے پورے کا پورا کھنڈر ہو چکا ہے، تو وہاں پر جو ہے نا وہ ایک کتا جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا ہے اس کھنڈر کے اوپر، گری ہوئی عمارت کے اوپر ایک کتا جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا ہے. تو فلسطینی لڑکے نے اس کی تصویر لے کر نیچے پتہ ہے کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا ہے ھذا اطہر، ھذا الکلب اطہر من حکام العرب. کہتا ہے یہ جو کتا ہے نا یہ عرب کے حکمرانوں سے زیادہ پاکیزہ ہے. یہ جو کتا یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے نا، یہ کیونکہ یہ بیٹھا تو ہوا ہے نا، یہاں پہ جنگ لگی ہوئی ہے، مسلمانوں کی جگہ پہ بیٹھا تو ہوا ہے نا، یہ عرب کے حکمرانوں سے زیادہ جو ہے نا وہ بہتر ہے. تو وہی حالت جو ہے وہ ہمارے حکمرانوں کی ہے. پورے کا پورا فلسطین جو ہے وہ قتل کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے. واللہ کبھی دیکھے تو صحیح کیسے جو ہے نا اس طرح میتیں پڑی ہوئی ہیں اور کیسے کرینوں کے ساتھ ان کے اوپر مٹی ڈال رہے ہیں. اور یہ اتنے خبیث النفس لوگ ہیں، ان کی یہاں سے لڑائی نہیں ختم ہو رہی. اور جس دن سے ان کی سیاست کی لڑائی شروع ہے، کوئی ایران سے اٹیک نہیں ہو رہا، کوئی باہر سے اٹیک نہیں ہو رہا، وگرنہ آئے روز سنتے تھے جی فلاں نے مار دیا، فلاں نے حملہ کر دیا، فلاں نے حملہ. جب سے یہ خبیث لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں کوئی حملہ نہیں ہو رہا، کوئی اٹیک نہیں ہو رہا. تو میرے محترم بھائیوں، آخری بات یہ ہے، نبی علیہ السلام کے پاس عبد الرحمن السلمی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے بڑی لمبی. نبی علیہ السلام کے پاس صحابی آئے تھے کہ یا رسول اللہ یہ جو تبوک کا موقع ہے ہمیں اس پر جانے دیجیے. تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا، قرآن مجید کی آیت ہے، قلت لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس سواریاں ہی نہیں، میں تم کو کہاں پر لے کر جاؤں؟ کس چیز کے اوپر؟ 6 مہینے کا سفر ہے، میں کیسے تم کو لے کر جاؤں؟ 1 مہینہ مسلسل صحابہ نے سفر کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ترا اعینہم تفیض من الدم، جب وہ لوگ واپس جا رہے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. واللہ آج کل ہم جو مسلمان ہیں، ہمارے جو نوجوان ہیں، یہ PSL دیکھنے والے، کیا ان کو شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی؟ ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، پانی نہیں بہتا؟ کس طرح ماؤں بہنوں کی جو ہے نا وہ عزتوں کو تار تار کیا جاتا ہے. اور بے شرمی کا عالم یہ ہے کہ یہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جدھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹانگ پہ ٹانگ ہے، چائے کا کپ پکڑا ہوا ہے اور میچ دیکھ رہے ہیں. کیا ہمارا ایمان گوارا کرتا ہے کہ جو ہے نا نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ تمام مومن جو ہے نا وہ ایک جسد واحد کی طرح ہوتے ہیں؟ جسد واحد کیا ہوتا ہے؟ خدا نہ خواستہ اللہ اس طرح کے حالات تو ہیں ہمارے سامنے. اگر کسی کی بہن نکل جاتی ہے، بھاگ جاتی ہے، تو کیا وہ میچ دیکھے گا؟ گوارا کرے گی اس کی غیرت وہ میچ دیکھے؟ مسلمانوں کی بہنیں ہماری بہنیں نہیں ہیں، فلسطین والے مسلمان نہیں ہیں، ان کا کلمہ اور ہے، ہمارا کلمہ اور ہے. ہم کہتے ہیں جی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. آپ یہ جو PSL والی گندگی دیکھ رہے ہیں یہ تو چھوڑ سکتے ہیں نا، آپ اس کی جگہ پر قرآن و سنت کو یا فلسطین کی آواز کو تو اٹھا سکتے ہیں نا. آپ جس طرح جو ہے نا ختم نبوت کے اوپر ڈاکے ڈال رہے ہیں، کیا آپ ختم نبوت کے بارے میں کھڑے تو ہو سکتے ہیں، آواز تو لگا سکتے ہیں، سوشل میڈیا پر کوئی ایسی چیز شیئر کر سکتے ہیں؟ مگر ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، وقت نہیں ہے. بہانہ کیا ہے؟ ہم تو کر ہی نہیں کچھ سکتے. جو آپ کے حصے کا کام ہے کیا وہ آپ نے کیا ہے؟ کبھی آنکھوں سے آنسو نکلے، کبھی رو رو کر اللہ کو پکارے، کبھی دعا کی ہے کہ اللہ ان کی مدد کر، ہمیں وہاں پر جانے کی توفیق دے، تو ہی راستے بنانے والا ہے، تو ہی اسباب پیدا کرنے والا ہے. تو میرے محترم بھائیوں، اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے. واللہ ہم کہاں سے کہاں تھے اور کہاں پر چلے گئے ہیں، منزلیں کیا تھی اور کہاں پر کھو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر